کہ 10 سالہ خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں للمؤمن 5 اعیاد، مسلمان کے لیے 5 عیدیں ہیں۔ پہلی عید کا دن کل یوم یمر علیہ ولم یکتب علیہ ذنب فہو یوم عید، وہ دن جو اس پہ یوں گزرے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے، یہ اس کے لیے یقیناً عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ اور اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے وہ روزانہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، جس دن دیکھتے آج ہم سے گناہ نہیں ہوگا خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے یہ پاکیزہ دن گزرا ہے، اور جس دن گناہ ہو جاتا پریشان ہوتے، افسوس کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ارشاد ہے کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا بائیں کندھے کے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں آنے دی۔ فرمایا کرتے تھے کہ فرشتوں کو ہمت ہے میرے نامہ اعمال میں ایک گناہ نکال کے دکھلائیں۔ ایسی زندگی تھی، آپ اندازہ لگائیں زلزلہ آیا، ہمارے ہاں تو یہی بات چلتی ہے، زلزلہ آئے مسجدوں میں آنا، گھروں میں مصلی بچھا دینا، رونا، اللہ سے دعا کرنا کہ مصیبت ٹال دے۔ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ درہ اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں بتا کون سی سنت میں نے چھوڑی ہے، اس سنت کی طاقت سے اللہ کے زلزلے کو، اللہ کے عذاب کو روک کے دکھلا دیا۔ یہ کس میں طاقت تھی؟ یہ سنت میں طاقت تھی۔ اور اس لیے ہمیں اپنا دن ہر دن ایسا گزارنا چاہیے، گناہوں سے پاک گزارنا چاہیے، گناہوں سے صاف دن گزرے تو وہ یقیناً عید کا دن ہوتا ہے۔ دوسرا عید کا دن وہ ہوا کرتا ہے یخرج من الدنیا بالایمان والشہادت والعصمت من قید الشیطان، کہ یوں دن گزرے کہ دنیا سے جانے لگے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، ایمان کے ساتھ جائے، زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور شیطان کے مکر و فریب سے اور اس وقت جو موت کے وقت حملے ہوتے ہیں اس سے بچ جائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ شیطان جتنا ساری زندگی محنت کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کی، اتنی طاقت وہ آخری وقت پہ لگاتا ہے کسی طرح یہ کفر پہ مرے اور ہمیشہ جہنم میں چلا جائے، اس کے لیے وہ پورا زور لگاتا ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ مری ہوئی ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے مرنے والا، اور کہتا ہے دیکھ میں تیری ماں ہوں، میں تیرا باپ ہوں، اور میں اسلام پہ مرا جہنم میں جل رہا ہوں، اور تجھے عرض کرتا ہوں، تجھے عرض کرتے ہیں تو عیسائیت کو قبول کر لے، یہودیت کو قبول کر لے، تو ہمیشہ جنت میں جائے گا۔ وہ بیچارہ عیسائیت کو قبول کرتا ہے، کفر پہ مرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کے حملوں سے بچ جانا، ایمان پہ موت آ جانا۔ چاروں ائمہ میں سے سب سے زیادہ جس نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی موت کا وقت آتا ہے، گھر والے سارے شاگرد محدثین بیٹھے ہیں، کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اور ان کی زبان پہ ہے لا لا لا، پورا کلمہ نہیں پڑھتے۔ جب ہوش آیا شاگردوں نے پوچھا، بیٹے نے پوچھا ابا جان ہم نے آپ کو کلمے کی تلقین کی، آپ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، صرف لا لا پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا اصل میں میرے پاس شیطان آیا تھا اور کہنے لگا احمد تو بچ گیا مجھ سے، تو میں اسے کہہ رہا تھا لا لا، ابھی نہیں بچا، جب تک کہ ایمان کے ساتھ میری روح پرواز نہ کر جائے اس وقت تک میں تیرے حملوں سے نہیں بچا۔
اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے خاتمے کے لیے نسخہ بتایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ایمان پہ شکر ادا کرو، بار بار کہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، اسلام پہ ایمان پہ شکر ادا کرو گے اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ نبی روتے رہے، مانگتے رہے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین، یہ نبیوں کی دعائیں آتی ہیں۔ تو اس لیے دوسرا دن عید کا وہ ہے کہ دنیا میں انسان جائے ایمان پہ موت آ جائے، یہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور تیسرا عید کا دن وہ دنیا سے قبر میں گیا، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے، جنت قبر کا باغ بن جائے، یہ اس کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے، عید کا دن ہوا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے۔ ملتان کا ایک واقعہ ہے، بڑا ذمہ دار فوت ہوا، اس کے لیے ایک قبر کھودی گئی، کالے بچھو نکل آئے، دوسری قبر کھودی گئی، کالے بچھو نکل آئے، تیسری قبر کھودی گئی، کالے بچھو نکل آئے۔ لوگوں نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی کے حوالے کر کے آگے۔ اس کے مقابلے میں ایک صحابی ہیں علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جہاد میں ایک لشکر میں تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، انہیں دفنا دیا گیا۔ بعد میں ساتھیوں نے کہا ریتلا علاقہ ہے، جانور آئیں گے، لاش کی بھی حرمتی کریں گے، اس لیے یہاں سے نکال لیا جائے، بہتر ہوگا۔ قبر کو کھودا گیا، فَإِذَا هِيَ نُورٌ يَتَلَالَى، جہاں تک آدمی کی نظر جاتی ہے وہاں تک روشن ہی روشنی اور زینت ہی زینت اور روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس انداز کی ان کی قبر بنی تھی۔ اس لیے تیسرا عید کا دن موت کے بعد قبر اچھی ہو جائے، قیامت کا منظر اس کے لیے آسان ہو جائے، قیامت کا منظر پل صراط اس کے لیے آسان ہو جائے، یہ اس کے لیے وہ قیامت کا دن جو زمین تانبے بھی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور وہاں انسان یوں ابل رہا ہوگا اپنے پسینے میں جیسے چاول ہنڈیا میں ابلتا ہے، یوں ابل رہا ہوگا انسان، اس حالت میں وقت گزرے گا۔ تو اس دن جو بچ گیا، قیامت کے منظر سے بچ گیا، مصیبت اور ہولناکی سے بچ گیا، پل صراط سے گزر گیا، تو یہ اس کے لیے عید کا دن ہوگا۔ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے، ابو الیمان اس کا نام تھا، رات کو سویا، نوجوان ہے، کالے بال ہیں، صبح اٹھا تو سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ کسی نے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں نے دیکھا قیامت قائم ہو گئی، عذاب و کتاب شروع ہو گیا، لوگ پل صراط سے کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہیں، کچھ پار ہو رہے ہیں، اس منظر نے میرے کالے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ اس لیے قیامت کی تیاری، اور یہ وہ اس کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور چوتھا عید کا دن یدخل فیہ الجنہ، جس میں وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے، وہ کیا خوبصورتی، کیا حسن و جمال ہوگا کہ جو جنت میں جانے لگا ہے، 6 نبیوں کی اللہ نے صفتیں عطا فرما دی۔ آدم علیہ السلام والا قد 130 فٹ اس کا قد ہوگا، حضرت ایوب علیہ السلام والا دل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام والی جوانی ہوگی، 32-33 سال، ساری زندگی لاکھوں سال گزرے گا لیکن 32-33 سال ہی عمر رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام والا حسن عطا فرمائیں گے، اور حضرت پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام والی خوبصورت سریلی آواز عطا فرمائیں گے، اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا فرمائیں گے، 5 اور صفتیں عطا فرمائیں گے۔ ساتھ والا کہے گا قد نورتنا، تو نے تو ہمیں بھی روشن کر دیا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ
ہا مقرؤ کتابیہ، میرا نامہ اعمال تو پڑھ کے دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اسی دن کی تیاری کرتا رہا، تم دنیا کی دوڑ لگاتے رہے، میں اس کی تیاری کرتا رہا، اس کے لیے آج اللہ نے مجھے، ورنہ میں کوئی اور سے نہیں تمہارے محلے کا ہوں، فلاں کا کزن ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں ہوں، میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، لیکن میرے عملوں نے، میری تیاری نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، تو جنت میں داخل ہو جانا۔ یہ 5ویں عید، چوتھی عید ہوگی، اور 5ویں عید سبحان اللہ ینظر فیہ الی ربہ، سبحان اللہ، وہ ایک عجیب میدان ہوگا، جنتیوں کو بلایا جائے گا، یوم مزید میدان، ایک میدان ہوگا جس کے اندر سارے جنتیوں کو بلایا چلا جائے گا، اور وہاں وہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ روایت میں یوں آتے ہیں، لا فیہا انہار ولا اشجار، نہ درخت ہوں گے، نہ نہریں ہوں گی، نہ حور و قصور ہوں گے، نہ محلات ہوں گے، وہ سارے جنتیوں کو وہاں لایا جائے گا، اور جنتیوں والا لباس اتروا کے شاہانہ لباس پہنایا جائے گا، ایک ہوا چلے گی جو انسانوں کو، جنتیوں کو خوشبو لگاتی چلی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے رضوان فرشتے، سارے پردے ہٹا دے، آج میرے اور میرے دیکھنے والوں کا آج جو پردے ہیں 70,000 پردے ہٹا دے، جو پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور اللہ کا دیدار ہونا شروع ہو جائے گا، انسان کی سانس رکنے شروع ہو جائے گی، سب کی آنکھیں ایک جگہ جھپکنے کے بغیر ٹھہر جائیں گی، اور اللہ سامنے آ کے فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی قسم وہ مزہ آئے گا، وہ مزہ آئے گا جو سوچ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد، بلکہ سب علماء دیوبند کے مرشد سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جو عید کے موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، میں بھی سنا دیتا ہوں۔ عید گاہ مغریباں کوئے تو، عید گاہ مغریباں کوئے تو، امبے ساتھ عید دیدن روئے تو، صد ہلال عید قربانت کنم، صد ہلال عید قربانت کنم، اے ہلال عید ماں اب روئے تو، اے میرے اللہ، لوگ دنیا کے چاندوں کا انتظار کرتے ہیں، تیری الوہیت کی قسم میری عید کا چاند ہے تو صرف تو اللہ ہے، سبحان اللہ، انبساط عید دیدن روئے تو، لوگ نئے لباس پہن کے خوش ہوتے ہیں، لوگ نئی گاڑیوں پہ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں، تیری ذات کی قسم میری خوشی یہ ہوگی تیرا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں، میرے لیے عید کا دن یہ ہوگا، صد ہلال عید قربانت کنم، ایک نہیں سینکڑوں چاند عید کے قربان کر دیتا ہوں تیرے پہ، اے ہلال عید ماں اب روئے تو، میری عید کا چاند ہے تو صرف تو ہی اللہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ 5 عیدیں نصیب فرمائے اور ہمیں ان میں کامیاب فرمائے، قرآن و حدیث سے ہمیں محبت عطا فرمائے، قرآن کا ترجمہ مطلب سیکھنے سمجھانے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔